الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم ليكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. دوستو بزرگ اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شان و بیانہ حضور اس کا احسان ہے، اس نے عظیم الشان دن ہم لوگوں کو دکھایا ہے. دوستو بزرگ اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اس لیے در بے شمار لوگ ہمارے ساتھ تھے لیکن اب وہ نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جتنی زندگی ہے اتنا ہمارے لیے موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مرنے سے پہلے راضی کرنا اور اس دنیا سے جانے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے. ہر ایمان والے کا ایک مقصد ہے کہ اپنے مقصد میں کامیاب اس وقت ہوگا جب یہ اس کا آخری وقت ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو. یہ دوسروں کو یہ سمجھا جائے گا یہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اور ایسا شخص دنیا سے جاتا ہے 500 فرشتے اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں. کیا ہوا کہ آج یہ سارے لوگ جو ہے اس کے سارے رشتہ دار اس کے سب لوگ جو اس کے اوپر رو رہے ہیں، لیکن آج اس کے ہنسنے کا وقت آ چکا ہے، آج اس کی خوشی کا وقت آ چکا ہے. دوستوں کو قرآن کریم کی جو آیتیں کریمہ تلاوت کی ایسے مواقع پر لوگ اپنے لوگوں کو یاد کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی جو آیتیں کریمہ تلاوت کی گئی ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر تمام ایمان والوں کو ایک اہم چیز، ایسی چیز ہے کہ ہر عمل کے اندر دوسروں کو چیز ضروری ہے. انسان کوئی بھی عمل کرے، دنیاوی ہو یا اخروی ہو، اسی طرح سے نظر آنے والی چیز ہو یا نظر میں نہ آنے والی چیز ہو، خلوت میں ہو یا ضرورت میں ہو، ہر حال کے اندر اس کی نیت کا صحیح ہونا بے انتہا ضروری ہے. اس آیت میں رب الجلال نے نیتوں کی تصحیح کے سلسلے میں ایمان والوں کی ایک اور انسانی توجہ دلائی ہے کہ نیت اتنا بڑا دارومدار ہے کہ اس کا بڑے سے بڑا عمل، لیکن دوستوں اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے اس کا سارا عمل حقارت اور بیکار جائے گا، اسے جو ہے 0/0 کچھ نہیں ملنے والا. سماج میں دیکھا دیکھی کے اعتبار سے، نام و نمود اور شہرت کے اعتبار سے کوئی عمل کیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کی نظروں میں اپنے درجے کو بڑھانے کے لیے دوستوں کوئی کام کیا ہے، وہ عمل اس کا جو ہے اسی طرح سے رہ جائے گا، لوگوں کی نظروں کے لیے رہ جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی درجہ نہیں ملے گا، ایک نیکی اسے نہیں مل سکتی ہے. رب الجلال کا صاف طور پر فرمان ہے، اللہ رب العزت والجلال کے ہاں گوشت نہیں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں خون نہیں پہنچتا ہے، اور اس خون کی اور اس گوشت کی اس قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال کے یہاں تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں. یہ نیت ہمارے دوستوں کو جتنی خلوص نیت کے ساتھ، جتنی للہیت کے ساتھ اور جتنا خشیت الہی تقویٰ اور خوف الورع کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں پہنچے گی، ہماری نیتوں کا صحیح ہونا یہی رب الجلال کے ہمارے درجوں کو متعین کرائے گی. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس شخص کا رتبہ اور اس شخص کا درجہ ہوگا جس کی صحیح نیت کے ساتھ، جس نے خالص اور خالص صرف وجہ اللہ رب العزت والجلال کے لیے کوئی عمل کیا ہوگا. بڑے سے بڑا عمل یہ ہوتا ہے، انسان جو ہے عمل کرتے کرتے یہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن اپنے عمل کی اپنے جو ہے اسی نیت کی کھوٹ کی وجہ سے اور اسی نیت کی خرابی کی وجہ سے اور نام و نمود اور شہرت کی وجہ سے یہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے اور آگے یہ بتایا کہ جو ہے آپ نے جو نیتوں میں کھوٹ دی لیکن عمل کو کبھی نہیں چھوڑا ہے، اور اسی طرح سے آہستہ آہستہ کیا ہوا، یہ خلوص کو جو ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کے لیے رہ گیا. یہ جہنم کے قریب تھا، لیکن اپنی صحیح نیت کی وجہ سے، اپنی اخلاص نیت کی وجہ سے اور للہیت اور خشوع اور تقویٰ اور ورع کی وجہ سے یہ جنت کا مستحق ہو گیا.
لوگ سمجھتے رہ گئے یہ تو دنیا کے لیے کر رہا ہے، یہ اس کی عادت بن چکا ہے اور یہ خدا بن چکا ہے، خدا بن چکا ہے، لیکن دوسروں دلوں کی نیت جو اللہ رب العزت کی منزلات چاہتا ہے۔ ہم اور آپ فیصلہ کرنے والے کچھ نہیں ہو سکتے، ہماری نیتوں کا دوسروں اللہ رب العزت کی منزلات کے یہاں فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دوں، آپ لوگوں نے ڈاک گھر دیکھا ہوگا جس کو کہتے ہیں پوسٹ آفس۔ اس پوسٹ آفس میں آپ جائیں گے تو اس میں دیکھا ہوگا کہ الگ الگ کھانے بنے ہوتے ہیں کہ احمد آباد کی ڈاک یہاں پر رکھی جائے گی، اسی طرح سے سورت کی ڈاک یہاں پر رکھی جائے گی، اور بھروچ کی جو پوسٹ کی ہوئی اس جگہ پر رکھی جائے گی۔ الگ الگ کھانے ہوتے ہیں اور ان سارے جگہوں میں انہی جگہوں کی پوسٹ رکھی جاتی ہے جس کے لیے وہ تعین کیا گیا ہے۔ کیا ایسا نہیں؟ ایسا ہی ہے، جسے پوسٹ آفس وغیرہ میں جانے کا جو ہے سابقہ پڑا ہوگا وہ جانتا ہے کہ یہ یہاں پر ساری چیزیں متعین ہوتی ہیں کہ کہاں کی پوسٹ کہاں رکھی جانی ہے، کہاں کی پوسٹ کہاں رکھی جانی ہے۔ کل قیامت کے دن انسان کے عمل کا اسی طرح سے معاملہ ہوگا کہ جو عمل جس کے لیے کیا ہوگا وہ عمل اسی کے کھانے میں جائے گا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے جو ہے بتانے کے لیے کیا ہے، یہ تو حقیقی طور پر اس کی نیت بتائے گی یہ کس کے لیے کیا تھا۔ دیکھنے میں نماز پڑھ رہا ہے، نماز، لیکن کیا ہوا، نیت یہ تھی اور یہ ارادہ یہ تھا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں اور لوگ اس طرح سے کہیں کہ تو نمازوں کا عادی بن چکا ہے، قرآن کریم پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن نیت میں کھوٹ ہے، نیت صحیح نہیں ہے کہ لوگ مجھے جو ہے قرآن کریم کا جو ہے تلاوت کرنے والا بتائے، قرآن کریم کو پڑھنے والا بتائے، یہ جو اس کا قرآن کریم پڑھنا اور اس کی نیت کی کھوٹ جو ہے کل قیامت کے دن سے ایک نیکی نہیں ملا سکتی۔ ہر عمل کے اندر جو حج بیت اللہ کو چلا جائے اور اسی طرح ریلیز کے موقع پر اپنے گھر میں نکالنے سے قربانی واجب کی ہے، لیکن کیا وہ قربانی کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ سارا سماج قربانی کر رہا ہے، فلاں بھی قربانی کر رہا ہے، اب تو ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم قربانی کریں۔ ہم سے جو ہے نچلے طبقے کے لوگ اور نچلے درجے کے لوگ جو قربانی کریں تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ چیز دوسروں کو کل قیامت کے دن سے جو ہے کوئی درجہ نہیں دلا سکتی۔ نیت پہنچانے والے لوگ نے بھی صحیح کیا ہے کہ اپنی اسی نیت کو اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچا دیں صحیح دعاؤں کے ساتھ، لیکن یہ تو جس کے نام پر قربانی ہو رہی ہے اور جو جانور لے کر کے آیا ہے یہ تو وہی جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، کیوں یہ جانور لے کر کے آیا ہے، کیوں قربانی کی نیت کی اس نے۔ یہ سارا سماج قربانی کر رہا ہے، آپ اکیلے نہیں کر رہے۔ سماج میں آپ سے اچھے اچھے لوگ اور آپ سے نچلے طبقے کے لوگ، درمیانی طبقے کے لوگ، ہر ایک نے قربانی کی نیت کی ہے اور کوئی نہ کوئی حصہ لیا ہے، آپ کا اکیلے کا حصہ نہیں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ان لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے آج اس نے قربانی میں حصہ لیا ہے، ضرور دنیا کے تانوں سے بچ جائے گا، لیکن دوستوں اللہ رب العزت و جلال کی نظر میں اس کا کوئی درجے میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ اپنے جو ہے نیتوں کو درست کرے اور نیتوں کو صحیح کرے کہ اگر اللہ رب العزت و جلال نے مجھ پر قربانی کو واجب کیا ہے تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں قربانی کروں۔ سماج کیا کرتا ہے، فلاں قربانی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس نے قربانی میں حصہ لیا ہے یا نہیں لیا ہے، ہمارے فلاں رشتہ میں حصہ لیا ہے یا نہیں لیا ہے، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے مال پر نظر کی ہے کہ جس کی وجہ سے پتہ چلا کہ میرا قربانی جو ہے اس پر واجب ہو گئی ہے، اس لیے میں تو قربانی کر رہا ہوں۔ نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں، روزہ رکھنے والے کم ہیں، اور روزہ رکھنے والے زیادہ ہیں، زکات ادا کرنے والے کم ہیں، لیکن اس کے بعد زکات ادا کرنے والے کم ہیں، قربانی کرنے والے زیادہ ہیں۔ یہ فرق کیوں آیا؟ یہ قربانی انہی لوگوں کے اوپر واجب ہے جس کے اوپر زکات واجب، زکات جو فرض تھی۔ زکات کی ادائیگی کے موقع کے اوپر اپنے مال کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زکات کو فرض فرمایا ہے نہیں فرمایا ہے، لیکن جب قربانی کا موقع آیا تو ہم بھی کریں گے قربانی۔ کیوں؟ اس کا مال تو گھر میں ہی رہ جاتا ہے، یہ مال کہاں کس کو دینا ہے؟ دوسروں زکات بھی اپنے جلال کے لیے ادا کرنا ہے اور قربانی بھی اللہ رب العزت و جلال کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔
اور دونوں اہم ترین عبادت ہے. زکات دینا یہ بھی عبادت ہے اور قربانی کرنا یہ بھی عبادت ہے. ایک کو عبادت سمجھا اور دوسرے کو دوسری عبادت نہیں سمجھا. جو ذات دوسرے کو یاد رکھے, جو ذات مال دینا جانتی ہے, کل کو دوسرے وہی ذات مال کو لینا بھی جانتی ہے, اور ایسی جگہ سے اس کا مال جائے گا جہاں سے اس کو احساس بھی نہیں ہوگا. یہ کیوں ایسا موقع آیا ہے؟ ایسے مراحل زندگیوں میں کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال کی ناشکری کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. جو مال لے کر کے اس کا آزمایا جا رہا تھا, اس حال کو اس مال کے اندر دوسری شخص ناکام ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ زکات کی ادائیگی بھی اور اسی طرح سے یہ قربانی بھی اور یہ حج کا فریضہ بھی شکر کے دائرے میں آتا ہے. مال کا شکرانہ ہوگا, اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کرے گا تو اس کے مال کا شکر یہ ہے تو جو حق اللہ رب العزت والجلال نے فرض فرمائے اس فرض کو شخص ادا کرے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرے. آپ کو یاد ہوگا یہ جس وقت میں زکات فرض ہوئی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں اور فلاں کے پاس جا کر کے زکات وصول کر کے لاؤ. وہ دونوں صحابی پہلے ایک صحابی کے پاس پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے زکات فرض ہو گئی ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کے پاس زکات کا مال وصول کرنے بھیجا ہے. وہ صحابی خوش ہو گئے, اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کیا اور سارا مال سامنے رکھ دیا کہ جو واجب ہوگا میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ صحابہ جو گئے تھے دو صحابی, انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہ یہ مال آپ کے اوپر واجب ہے. تو جو مال کے جو مالک ہے وہ یہ کہہ رہے یہ جو مال ہے یہ تھوڑا سا ادنا قسم کا ہے, میں اس سے اعلیٰ قسم کا دینا چاہتا ہوں. وہ دونوں صحابی جو مال وصول کر رہے تھے انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں تشریف فرمائے, آپ جا کر کے اجازت لے لیں, ہمیں کوئی حرج نہیں. وہ صحابی جو ہے اپنا اعلیٰ مال بہترین مال نکال کر کے لے کر کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. اور دوسرے جو تھے انہوں نے کہا یہ تو ٹیکس مال ہوتا ہے, یہ آپ لوگ وصولی کر رہے ہو, یہ غلط کر رہے ہو. دوسری کیا ہوا, ایسا حال ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں روشن طرف پھینکے گئے اور یہ دونوں صحابی زکات وصول کرنے گئے تھے. اس کا یہ جواب لے کر کے ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے, اس سے پہلے قرآن کریم کے اندر جبریل امین نفاق کی آیتیں لے کر کے نازل ہو گئے. مال کا شکرانہ یہ کہ اگر اللہ رب العزت والجلال نے جو حقوق فرض فرمائے ان چیزوں کو دوسروں کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں, یہ مال کا شکرانہ ہے. اور دوستوں دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ ہمارا اتنا مال کم ہو گیا, اتنا مال کم ہو گیا, حقیقی طور پر یہ مال کم نہیں ہوا ہے, یہ تو اللہ رب العزت والجلال کو قرض ادا کر رہے ہیں. اور جو شخص اللہ رب العزت والجلال کو قرض دے گا اللہ رب العزت والجلال اسے بے انتہا اضافہ کر دے گا. دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کم ہو گیا, لیکن یہ مال ہمارے مال کے اندر برکت لے کر کے آئے گا, کمی نہیں ہوئی ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ شروع کی زندگی کو دیکھیں, لیکن حضرات صحابہ کرام کا بھی یہ دین کسی کا نقصان کرنے کے لیے نہیں آئے. اپنی نیتوں کے ساتھ, شکرانے کے ساتھ, کہ جن لوگوں نے ابھی بھی نیت نہیں کی ہے اور جن لوگوں نے ابھی بھی کوئی حصہ نہیں لیا ہے وہ لوگ دوستوں ضرور نیت کریں کہ انشاءاللہ اس موقع پر میں ضرور اپنے مال کی جو ہے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ضرور قربانی کے اندر حصہ لوں گا اور اس واجب کو ادا کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کے اوپر قربانی واجب ہے اور قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے, قربانی کی کوئی نیت نہیں ہے, کوئی جانور نہیں لایا ہے یا اسی طرح سے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا ہے, یاد رکھیں وہ شخص ہمارے عیدگاہ پر نہ آئے, ہماری سفر میں شامل نہ ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تمام ایمان والے لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا ہے کہ بھری سب کے اندر اگر کسی شخص کو باہر نکال دیا جائے کیسی ذلت محسوس ہوگی. یہ کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ہمارے لیے ضروری اس مال کے حقوق کی ادائیگی, اس حقوق کی ادا کرنے پر اس کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ اس میں بے انتہا اضافہ ہوگا. اور یہ اضافہ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ رب العزت والجلال کے اوپر ہم چھوڑ دیں.
کہ کیسے اس نے مال دیا ہے. ہماری محنتوں کی وجہ سے مال نہیں آیا, ہماری مشقتوں کی وجہ سے مال نہیں آیا, ہمارے دماغ کی وجہ سے مال نہیں آیا ہے. اس طرح سے محنت کرنے والے تو بہت سارے لوگ تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مقدر فرمایا اس اعتبار سے دوسروں ہمیں مال سے نوازا ہے. اس لیے آج وہ دن آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے, ہم قربانی کر سکتے ہیں, زکات ادا کر سکتے ہیں, حج کے لیے جا سکتے ہیں. اگر دوسری تمام ذمہ داریوں سے پیچھے آ گئے تو ذات مال لینا بھی جانتی ہے. اور تاریخ میں ایسا بے شمار ہوا ہے, تاریخ کسی کو بخشتی نہیں ہے. اس لیے دوستوں اپنے مال کا شکرانہ ضرور بھی ضرور ادا کریں. اور اس کے بعد دوستوں یہ بقرعید کا موقع ہے, یہ غمگساری کا موقع ہے. عید کا دن اور اسی طرح سے بقرعید کا دن. عید کا دن ایک دن اور بقرعید کے 4 دن. اس میں روزہ رکھنا حرام ہے, حرام. روزہ نہیں رکھ سکتے. باقی دنوں کے اندر آپ نے سنا ہوگا نبی سیریز کا روزے کا بے شمار فضائل ہے اس کے, لیکن آپ 10 کو روزہ نہیں رکھ سکتے. روزہ رکھنا حرام. اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ مہمان نوازی کے دن ہے. ان مہمان نوازی کے دنوں کے اندر آپ روزہ رکھ کے بیٹھ گئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اگر اپنے گھروں کے اندر خاص طور پر مائیں جو ہے, دادیاں ہیں, یہ لوگ روزہ رکھ لیں گی, منع کریں کہ بقرعید کے 4 دنوں تک جب تک تکبیر تشریق کہی جا رہی ہے وہاں تک ہم روزہ نہ رکھیں. روزہ رکھیں گے تو گناہ ہوگا. باقی دنوں کے اندر روزہ رکھیں گے اس کا اجر و ثواب ملے گا, نیکیاں ملیں گی, اس کے درجات میں اضافہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کے یہاں سکون حاصل ہوگا. لیکن ان دنوں کے اندر روزہ رکھے گا اس سے دوسرے گناہ ہوگا. ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کریں. یہ غمگساری کے دن اور ایثار اور ہمدردی کے دن ہے. ان ہمدردی کے دنوں کے اندر, ایثار کے دنوں کے اندر ہم روزہ رکھیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے. ان دنوں کے اندر اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں, اپنے دوست و احباب کو یاد رکھیں, اور اسی طرح سے دوسرے جو قربانی ہے اس کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کریں. سارا مال رکھ کے رکھیے. یہ کہاں کا انصاف ہے دوستوں؟ ایسے بے شمار لوگ آپ کو اپنے علاقے کے اندر مل جائیں گے. ہمیں اپنے علاقے کے اندر ایسے بے شمار لوگ مل جائیں گے جن کی بچاروں میں قربانیاں نہیں ہوتی, اور دوسروں کے اوپر اعتماد کر کے بھروسہ کرتے کہ ہمارے فلاں لوگ ہیں, وہاں سے کچھ آئے گا پھر ہمارے یہاں کھانا پڑے گا. لیکن کیا ہوگا, جس کے یہاں زیادہ بھروسہ کرے تو وہی 2 روٹی ملتا ہے. یہ انصاف ہے؟ ایسا نہیں. بلکہ دوستوں ایک وقت کا کھانا تو کم سے کم صحیح ہو جائے. یہ لین دین والا جو معاملہ ہے کہ فلاں کے یہاں قربانی ہوئی ہے, وہاں سے ہمارے یہاں آیا ہے, تو اس لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے انہیں کے یہاں بھیج دیا, تو بدلہ تو برابر ہو گیا. ان کا کیا ہوگا, ان کا کیا ہوگا کہ جن کے یہاں قربانیاں نہیں ہوئی ہے, ایسے موقع پر ان لوگوں کو ہم یاد رکھیں کہ جن کے یہاں قربانیاں نہیں ہوئی ہے, جن کے یہاں نہیں ہوتی ہے, وہ لوگ دوسروں کے اوپر بھروسہ کر کے اعتماد کر کے کیا شورا کے یہاں سے آئے گا, اور دوسروں کیا ہوا جس نے یاد بھی کیا تو 2 ہی کوٹی کی جاتی ہے. یہ دوسروں ایمان والے کا یہ علامت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق نہیں سکھایا, بلکہ یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہ اگر آپ کھانا پکائیں تو اس میں پانی اس لیے زیادہ بڑھائے کہ ہمارے پڑوسی کو جو ہمارے پڑوسی کو کافی ہو جائے. لیکن ہمیں ایک سارا ایسا نہیں, بلکہ اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوست و احباب کو اور غریب الفقراء کو ایک حصہ اپنے لیے رکھیں, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے, ہمارے جو غریب رشتہ دار لوگ ہیں اس طرح ان لوگوں کے لیے رکھیں, اور اسی طرح سے غربا فقراء مساکین کے لیے ایک حصہ رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہمان نوازی کے دن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم یاد رکھیں تاکہ ان خوشیوں کے اندر وہ لوگ بھی شریک ہو سکیں. یہ گوشت جو ہے انتہائی برکت والا ہوتا ہے, اور افضل یہ ہے, اعلیٰ یہ ہے, ان موقع کے اوپر سب سے پہلے جو اپنی قربانی سے کریں. لیکن ایسا عام طور پر ہر ایک کے ساتھ ہوتا نہیں کہ کسی کی قربانی کا وقت کچھ اور ہے, کسی کا قربانی کا وقت کچھ اور ہے. تو اس لیے جس کے ساتھ جیسا موقع ہو, اگر جلدی ہو رہی ہے تو اپنی قربانی سے ہی پہلے آپ کو کوشش کریں. اس لیے بتایا گیا تھا عید کے موقع کے اوپر کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب آئے تو گھر سے کچھ نہ کچھ میٹھا کھا کر کے آئے.
لیکن بقرعید کے موقع پر بقرعید کے موقع پر جو آئے نماز پڑھ کر کے یہاں سے جائے تو سب سے پہلے اپنی قربانی سے کچھ پوچھنا ہے۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ جو اس کا حق ہے کہ اپنی قربانی سے کچھ نہ کچھ کھائیں۔ اور ایمان والے کے دوسرے تو ضروری ہے، بے شمار لوگ ایسے ہوں گے کسی کا کسی سے چلتا نہیں ہے، کسی کا کسی کے بغیر نہیں چلتا ہے، یہ ساری چیزیں گھر پر ہوتی رہتی ہیں اور یہ زندگی کا حصہ ہے، زندگی کا یہ حصہ ہے۔ کسی کا کسی کے بغیر نہیں چلتا اور کسی کا کسی کے ساتھ نہیں چلتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے لیے یہ موقع جو ہے بے انتہا جو ہے ایسا موقع ہے کہ ایسے موقع پر ایسے لوگوں کو قریب لانے کا، آگے چل کر کے ہم سلام کریں گے۔ حدیث پاک میں نظر آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے تواضع اختیار کرے گا اس کا درجہ بے انتہا اضافہ ہوگا، اس کے درجے میں بڑھوتری ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے درجات بلند ہوں گے، رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہوگا۔ اور یاد رکھیں اسی حال میں اگر مر گیا 3 دن تک جو ہے کھٹپٹ رہی، کوئی بول چال نہیں، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ایسے کسی سے بگاڑ کر کے نہیں رکھنا۔ کیا ملے گا اس سے؟ ہم جس وقت میں دنیا میں آئے وہ اسی وقت میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کا رشتہ دار بنا کر کے بھیجا ہے، کسی کو کسی کا ماں باپ بنا کر کے بھیجا ہے، کوئی کسی جو ہے یہ سارے رشتہ دار جو ہے یہ نبھانا سیکھے کہ فلاں کے بغیر نہیں چلے گا۔ شادیاں ہو گئی ماں باپ کے بغیر، جو انسان اپنی زندگی کو ڈھونڈتا ہے، ماں باپ کو ناراض کر کے اپنے مستقبل کو تلاش کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ دوستو ایسی کبھی بھی رضامندی نہیں مل سکتی۔ ماں باپ کی رضامندی کے اندر جو اللہ رب العزت والجلال کی رضامندی ہے، بے شمار ایسے ہوں گے جن سے خطائیں ہوئی ہیں، جن سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن دوسری یہ ساری غلطیوں کی معاف کرنے کا دن ہے۔ اپنی غلطیوں کو جو جا کر کے خود جو ہے معافی مانگے، معافی مانگنے والا بڑا ہوتا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری کو دوسروں کو پورا کرے۔ کہ اس سے مل کر کے جب 2 دوست ملتے ایسا لگتا ہے کہ دو بھائی مل رہے ہیں، لیکن وہیں جب 2 بھائی ملتے ایسا لگتا ہے 2 دشمن مل رہے ہیں۔ یہ چیزیں کیوں ہوئی؟ یہ اس لیے ہوئی کہ اس کے بغیر اپنی زندگی کو دیکھا ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو حدیث پاک پر عمل کرے گا اور اسی کے اندر جو اپنے بھائی چارہ ہے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر کے چلے گا، اللہ رب العزت والجلال کے یہاں اس کے درجات میں بے انتہا دوستوں کا اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا رکھا ہے اسے خود دوستوں اس بات کا احساس نہیں ہوگا۔ کل کو قیامت دن جب باری تعالیٰ سے اس یہاں پیشی ہوگی اور اپنے اعمال کو جب وہ دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ یہ سارے اور کچھ نہ کچھ مصیبت آ جاتی اور کوئی نہ کوئی آزمائش آ جاتی جس کی وجہ سے جس درجے کا ابھی ہو اس سے بے انتہا میرے درجات میں دوسری صورت میں اضافہ ہوگا۔ لیکن کیا ہوا؟ اب دنیا کے اندر دنیاوی مشغولیات کے اندر یہاں کی مصروفیات کے اندر رہ کر کے تو کیا ہوا؟ اپنے ماں باپ سے دور رہنا سیکھا اور اسی طرح سے سارے رشتہ داروں سے دوری بنائی ہے اور کسی سے ملنا جلنا نہیں سیکھا اور کیا ہوا؟ قیامت کے دن آخرت میں اس کے درجات میں بے انتہا دوسری کیا ہوا؟ درجات میں گھر نیچے آ گئے۔ اس لیے اللہ کسی سے دشمنی رکھنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، یہ سارے چیزیں انسان کو دوستوں جو ہے ایک دیمک کی طرح سے اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ دلوں کو صاف رکھنا، صاف ستھرا، ہمارا کسی سے کچھ نہیں، کسی کا ہم سے کچھ نہیں۔ کیا ملے گا اس سے؟ کہ بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے اور یہ ساری چیزیں یہ جو ہے دوسرے انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ 2 شخص ملتے ہیں تیسرے کے سلسلے میں برائی، 3 مل رہے ہیں چوٹے کی برائی، یہ سارے چیزیں دوسروں انسان کے نیت کو اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے دلوں کو صاف کرنا۔ تقویٰ اسی کا نام ہے، تقویٰ ہے، ورع ہے، خشیت الہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی چیز ہے جو اسے اعمال کا شوق دلاتی ہے، عمل کے اندر اسے مزہ آئے گا اور اعمال کے اندر اس کے درجات کا اضافہ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت والجلال کا ڈر ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے دور رکھے گا۔
اور دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسے گناہوں سے دور نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت والجلال کا ڈر ایسی چیز ہے جو اسے گناہوں سے دور رکھے گا۔ جب اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا ہے تو دوستو کیا ہوگا؟ اس کو اب جو ہے اس کے قدم گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، اس کے قدم گناہوں کی طرف نہیں جا سکتے۔ اس کے اندر تو ڈر ہے، جو خشیت الہی ہے وہ جو تمام چیزوں سے اسے دور رکھے گی۔ اور اسی بات آخر میں دوستو جانور جو ہے ایسا جانور لائیں جو جانور ہفتے کے طور پر صحیح ہو۔ بکری وغیرہ ہے اس میں 1 سال کا جانور ہو، اسی طرح سے اس سے بڑا جو جانور ہے 2 سال کا ہو۔ بکری سے بھی کم گوشت ہو 2 سال کا کیسے ہو جائے گا؟ ایسا جانور ہے جس میں جو بکری کے بھی برابر نہیں ہے، دیکھ کر کے شرم آئے گی، وہ بیچنے والے آپ کو یوں کہہ کر کے بیچا کہ 2 سال کا ٹھیک ہے، لیکن اسی جانور کو آپ اس کے پاس بیچنے کے لیے لے جائیں تو بتا دے گا 6 مہینے کا۔ جیسے موبائل کی دکانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جب موبائل بیچنے جب سے خریدنے جائیں تو اس کا جو ہے اس کی تعریف بیان کرتا ہے کہ ایسا ایسا ہے، لیکن اسی موبائل کو جب آپ اس کے پاس بیچنے جائیں تو کیا بتائے گا؟ اس کی ساری خامیاں ہمیں نہیں معلوم اس کی کیا خامی، لیکن ساری خامی کو شخص دیا جائے گا اور وہ صحیح ہوگی۔ اسی طرح سے دوستوں جانوروں کے اندر بھی ایسا جانور نہ لائیں جو شریعت مطہرہ کی نظر میں صحیح نہ ہو، اپنے ساتھ ناموں کے چکر میں سارے نام بھی گواؤ سارا مال بھی گواؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صحیح اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کا نام ہے، جتنا مال جائے گا اتنا ہمارے درجات میں دوستوں کو اضافہ ہوگا، اس لیے میں کس بات کی کنجوسی کروں؟ اس لیے دوستوں نیت کریں اگر ہمارے نام پر قربانی واجب ہے ہم ضرور قربانی کریں گے، اور دوسرے جس کے نام پر قربانی ہے وہ اپنے نام پر ہر سال کریں۔ ایک بات، دوسرا ایسا نہ ہو 1 سال اپنے نام پر کر لیا 1 سال بیٹے کے نام پر، ایسا نہیں، بلکہ جس کے اوپر قربانی واجب وہ اپنے نام پر ہر سال کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو توفیق دی ہے اس کے پاس اتنا مال دیا ہے اور گھر میں جس کے نام پر چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اور اگر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے تو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک جو ہے جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سب کرتے ہیں، کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حاصل ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ملے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جگہ ملے گی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں گے۔ جو شخص زیادہ درود پاک پڑھے گا، جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا، پھر جو قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان لیں گے۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کہنے سننے سے راضی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں تو نماز کا طریقہ ہم سب سن لیں۔ ایسا نہ ہو کہ نماز شروع ہو اور ہم اگل بغل جھانک رہے ہوں گے اور ہمیں کرنا کیا ہے، ایسا نہ ہو۔ اوپر والے بھی باہر جو لوگ پڑھے وہ لوگ بھی نماز کے طریقے کو اچھی طرح سے جان لیں سمجھ لیں، تاکہ ہم نماز میں پورے طور پر نماز میں ہی رہیں۔ نماز جب شروع ہو تو ہم نماز میں ہی رہیں، ایسا نہ ہو کہ فلاں کو دیکھ لیں اب یہ کیا کرتا ہے، یہ اب یہ کیا کرتا ہے، ایسا نہ ہو۔ تو دوستوں نماز کو اچھی طرح سے نبی سمجھ لیں گے جان لیں گے تو کیا ہوگا، جس طرح سے نماز شروع ہوگی تو پورا سلام پھیرنے تک ہم نماز میں ہی رہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ باہر جو لوگ کھڑے ہیں یا ادھر ادھر بیٹھے ہیں اوپر آ جائیں، اوپر جگہ بہت خالی ہے، اوپر جگہ خالی ہے، اوپر آ جائیں۔ باہر جو لوگ کھڑے ہیں اوپر آ جائیں، اوپر جگہ خالی ہے۔ دوسرے کو 2 رکعت نماز ہوگی، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ کیا ہے؟ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے کعبہ شریف کی طرف، یہ ہم کو نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد امام صاحب نیت مانی ہے، ہم سب جو ہے نیت باندھ لیں، ہم سب جو ہے نیت باندھ لیں۔ یہ جو نیت ہے یہ تکبیر تحریمہ ہے، ہم سب نے جیسے اور نماز میں نیت باندھے نیت باندھی۔ اب امام صاحب جو ہے ثنا پڑھیں گے، جو ہم سب کو آواز نہیں آئے گی وہ اپنا پڑھیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، پھر سے تکبیر ہوگی۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہے ہم سب اپنے ہاتھ کو اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، باندھیں گے نہیں،